قرآن کریم وہ خوبصورت کتاب ہے جس کے اندر زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر وہ تمام کچھ موجود ہے جسے ہم مقصد حیات کہتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے۔ اس کتاب میں موجود ہے کہ پہلی قومیں تباہ کیسے ہوئیں۔ اس کتاب کے اندر وہ سب کچھ پایا جاتا ہے جس کو حاصل کر کے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دراصل ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا اس کتاب کو لوگوں نے جسٹ فارمیلٹی کے طور پہ پڑھا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، قرآن پڑھ لیں۔ قرآن مجید کو ڈیووشن کے ساتھ بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اگر اس معاشرے میں جسے ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، ہم تمام لوگ قرآن کا ٹھیک ٹھاک مطالعہ کر لیں تو یہ زندگی ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو ٹینشنوں سے باہر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ دنیاوی ہوس کے چکر میں زیادہ سے زیادہ ٹینشن کا شکار ہوا ہے۔ اور ہم قرآن مجید کو اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی ہم اس کو جسٹ ریڈنگ کی حد تک پڑھ لیتے ہیں، مگر قرآن مجید کو وہ بہت کم لوگ ہیں ہم میں سے جو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، لفظ بلفظ تجزیے کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت جسٹ فار دا سیک آف تلاوت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی قرآن پڑھ لیا، 30 سپارے پڑھ لیے، لفظ سمجھ کوئی نہیں آیا۔ اس کا بھی ثواب تو ہے، مگر زیادہ مزہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، پھر دل کو سکون آ جاتا ہے۔ کیونکہ رائٹرز جتنے بھی آئے ہیں دنیا میں، پیدا تو اللہ نے کی ہیں، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ خود کتنا بڑا ہے۔ پیدا کرنے والے نے اپنی کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، لاجک کے ساتھ بیان کیا کہ پہلی قوموں کی تباہی کن وجوہات کی بنا پر ہوئی، اور جب ہم پہلی قوموں کی تباہی کی وجوہات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کمپیریزن اور کنٹراسٹ کا موقع مل جاتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں آج کیا ہو رہا ہے۔ اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی کی وجہ سے تباہ ہوئی تو کیا ہمارے معاشرے میں ناپ تول ٹھیک چل رہا ہے؟ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے جو کل ہوتا تھا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس سورس آف نالج، اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کتاب سے وہ حاصل ہو جاتا ہے جو ہمیں اور کہیں سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ مذہب کو ہم دراصل ادھر ادھر سے تو سیکھتے ہیں، مگر ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید اپنے آپ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ قرآن مجید کو ہم مسلمانوں کے لیے بالخصوص ہمیں چاہیے کہ ہر ماہ میں تفسیر کے ساتھ کم از کم ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا کریں، سال میں 12 دفعہ قرآن پڑھیں، زندگی آسان ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت لینگویج، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت پیغام اور رحمتیں ہی رحمتیں اس کتاب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب مسلم سکولز کے اندر اس کتاب کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا جانا چاہیے تھا، تاکہ بچے جو کہ سارا دن کتابیں پڑھتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی، میتھمیٹکس، سائنس، انگلش، اردو، لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر یہ سیلیبس کے اندر قرآن مجید شامل کر دیا جاتا تو بچے تفسیر کے ساتھ اور فل تجزیے کے ساتھ علماء کی موجودگی میں پڑھتے،
کئی چیزیں ہیں بندہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے. اگر ایک شخص خود ویل کوالیفائیڈ ہے، کہیں نہ کہیں سے قرآن مجید کو وہ ایکسپلین کر لیتا ہے. مگر کمال ان علماء کی کہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ، تفسیر، تشریح اس انداز میں لکھ دیے کہ عام بندے کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. مگر کوئی کمپلشن ہو تو بچے آسانی سے یہ پڑھ لیتے، چاہے روحانی محبت سے نئی نمبر حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تو بھی میرا خیال ہے قرآن سمجھ آ جاتا. اور جب تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد معاشرے میں کوئی فعال کردار ادا کرنے نکلتے تو قرآنک ایجوکیشن کا ان کی شخصیت پر اثر ہوتا، اور معاشرے کے اندر ہمیں سخت قسم کے قوانین لانے کی ضرورت نہ پڑتی. اخلاقاً موٹیویٹڈ لوگ بہترین خدمات سر انجام دیتے. مگر ہم قرآن سے بہت دور ہو کے ویسے بڑی ورکشاپس کرا دیتے ہیں، جی یوں کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اتنا پیسہ کما لیں گے. اب ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے، وہ کتنا عرصہ پہلے، کتنے سال پہلے، کتنے 100 سال پہلے یہ پیغام آ چکا ہے. مگر پھر بھی ہم دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ آؤ آپ ہمیں معیشت کے طریقے بتاؤ، آپ ہماری پالیسیاں بنا کے دو. ہمیں پالیسیاں تو میرے نبی نے بنا کے دی تھی. ہمیں قرآن کے اندر سے ہی سب کچھ نکلتا ہے، حدیث کے اندر سے ہی سب کچھ نکلتا ہے. تو ہم کیوں نہیں قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے؟ ترجمہ پڑھتا بھی کوئی نہیں ہے. کم از کم عربک تو ڈیفینیٹلی پڑھی جانی چاہیے، بلکہ سمجھی جانی چاہیے. خوبصورت زبان ہے، جنت کی زبان ہے، نبیوں کی زبان ہے، خوبصورت ترین زبان ہے، تمام زبانوں پہ افضل ہے، اور دنیا کی تمام لینگویجز اسی زبان سے نکلی ہیں. اگر لینگویجز کو کے اوریجن کو پڑھا جائے تو تمام زبانوں کی ماں عربی ہے. ہم عربی پڑھ لیں گے تو باقی تمام لٹریچر آسان ہو جائے گا. جسے عربی آتی ہے اسے سب کچھ آتا ہے، اسے انگریزی بھی آتی ہے، اسے اردو بھی آتی ہے، اسے پرشین بھی آتی ہے، اسے جاپانیز بھی آتی ہے، اسے فرینچ بھی آتی ہے، کیونکہ اسے ماں لینگویج آتی ہے. عربک ماں لینگویج ہے. عربک پڑھیں، عربک کے ساتھ اردو پڑھیں اور انگلش ٹرانسلیشنیں پڑھیں، اس سے آپ کی انگلش بھی امپروو ہو جائے گی. دیکھیں، ایک تو ساتھ آپ ورلڈلی طور پہ بھی امپروو ہو رہے ہیں، روحانی طور پہ بھی امپروو ہو رہے ہیں. آپ کی زندگی میں کچھ نہیں رہ جاتا جو آپ دوسروں سے پوچھتے پھریں. قرآن کریم میں لکھ دیا ہے سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت کلام ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس مقدس کتاب کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرایا تو معاشرہ بہت خوبصورت ہو گیا. لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایمانداری کا اتنا چرچا تھا مسلمانوں کی کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھاتے تھے. یہ نان مسلمز بھی مسلمانوں کو کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ڈس آنیسٹ ہے. تو آج یہ ڈس آنیسٹی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دور، مسجد سے دور. کم از کم ہفتے میں ایک، بالکل ہی ٹائم نہیں ہے تو ایک میٹنگ ایسی رکھ لیں جس کے اندر ایک سپارہ ڈسکس کر لیں کہ قرآن کیا فرق کہتا ہے. ایک تو فرشتے آپ کا ذکر کریں گے آسمانوں پہ جب آپ قرآن پڑھیں گے. دوسرا، آپ کو دنیاوی علم بھی ہو جائے گا، دینی علم بھی ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے بارے میں بھی تمام علم قرآن کے اندر موجود ہے کہ آپ کی حدود کیا ہے، آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. سب کہتے ہیں جی سورہ یاسین پڑھیں تو یہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. جی کیا بات ہے، آپ کو سورہ یاسین کا ترجمہ آتا ہے، تفسیر آتی ہے، آپ کو نہیں آتا یہ سب کچھ؟ اللہ کے واسطے آپ جہلا کی لسٹ میں نہ شامل ہو جائیں. جب آپ نے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے تو 1 گھنٹہ آپ ایک سپارے کو دیں تو بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے. کم از کم 1 مہینے میں 1 دفعہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھ لیں. اس طرح پورا معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے گا. مساجد کے اندر علماء بیٹھیں، کچھ سمجھ نہیں آتا ان سے جا کے پوچھیں. ان سے تو ریلیونٹ بات تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. ہر بندہ ان سے وہی بات پوچھتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے. وہ جو کارنامے اور کرتوت کرتے ہیں ان کے سزائیں پوچھنے ضرور چلے جاتے ہیں، بلکہ سزا بھی نہیں، کنسیشنز پوچھنے جاتے ہیں. تو اللہ کے بندیو، آپ لوگ قرآن کی تفسیر پڑھو، قرآن کو ڈسکس کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹ نائٹ قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے اندر ڈوب کے اس کو پڑھا جائے تو اتنی روحانی تسکین ملتی ہے
جو کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے فلاسفرز کی، بڑے بڑے رائٹرز کی کہ انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا، تو سب سے رائٹرز کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو سب سے بڑے رائٹر کو ذرا پڑھ لیں، مزہ آ جائے گا۔ آپ دنیا سے بہت زیادہ محبت کر بیٹھے ہیں، آپ کو دنیا عارضی سا ٹھکانہ دکھائی دے گی، کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ تو آزمائش ہے، اصل لائف تو آپ کی بعد میں شروع ہونی ہے۔ یہ تو بالکل میں سمپل الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک سکول یا ایک کالج نے بریک دی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کو، بریک ختم ہو جانی ہے تو پھر کلاس میں جانا ہے۔ اب ہم بریک پہ ہیں تو بریک کے اندر ہی ہم اپنی شرٹیں بھی پھٹوائیں، بوٹ بھی توڑوائیں، منہ بھی توڑوائیں، گندے ہو کے پھر کلاس میں جائیں، تو ٹیچر تو ہمیں پنش کرے گا نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم قرآن مجید پڑھیں، ہم اس کی روشنی حاصل کریں۔ اور سب سے اہم بات، جب آپ ایک سپارہ پڑھ لیں گے، اگلے سپارے میں بھی وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کچھ نئے آ جاتے ہیں، آپ کو قرآن جو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا۔ اس میں کشش ہے، آپ نے ایک سپارہ پڑھا، دوسرا آپ کو کھینچے گا، تیسرا اور کھینچے گا، کہیں بھی کوئی بھی عربی کا لفظ بولے گا آپ کو سمجھ آئے گا، کیونکہ تفسیر اور ترجمہ لفظ بلفظ ترجمہ جو آپ نے پڑھا ہے، آپ لفظی اور تفسیری تشریحی انداز میں پڑھیں اس کو، کوئی عربک کا سینٹنس بولے گا آپ کو سمجھ آئے گا، اور پھر آپ رسپونڈ کر سکیں گے۔ اب آپ جاتے ہیں، مولانا کرام آپ کو جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اس میں آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسے ہی سر ہلا رہے ہیں۔ آپ کی یہ جو سر کی جنبش ہے، یہ جو آپ کی یہ، بہت سارے لوگ تو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بڑا جی روحانی تسکین مل رہی ہے۔ یہ فیکٹ ہے کہ روحانی تسکین آیات کے پڑھنے سے، آسمانی الفاظ کے پڑھنے سے ملتی ہے، کیونکہ ہم یہ چیزیں ہمارے خون میں شامل ہیں، ہمارے دل میں شامل ہیں، ہمارے دماغ میں شامل ہیں۔ مگر جب مولانا صاحب الفاظ پڑھیں اور آپ کو سمجھ آ رہے ہوں، نماز پڑھیں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کا دل انوالو ہوگا، دماغ انوالو ہوگا۔ کوئی بھی مولانا صاحب بات کر رہے ہوں، جو آپ نماز میں ہوں، جب دل انوالو ہوگا تو آپ کو سکون آئے گا۔ ایسے تو نہیں کہتے کہ نماز سکون کا ذریعہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، مومن کا معراج ہے۔ تو آپ کو کیا پتا کہ مومن کا معراج کس طرح ہے؟ آپ تو فل میڈیٹیشن میں نہیں جاتے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب نماز میں آپ مصلی پہ ہوں تو یوں لگے آپ دنیا سے مکمل طور پہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، آپ بس اللہ کے سامنے ہیں اور اس کی تعریف میں آپ بزی ہیں؟ لیکن ہم وجود بھی ہمارا ادھر ہی موجود ہے، ہم باہر سے بھی اسی طرح موجود ہیں۔ آنکھوں کی موومنٹ بتاتی ہے کہ یہ جناب وقت گزارا جا رہا ہے، سارے حساب کتاب نماز میں کر رہے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، مگر ہم انوالو نہیں ہوتے۔ انوالومنٹ کے لیے ہمیں عربی سمجھنی ہے، ہمیں قرآن کے تفسیر کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، پھر ویل موٹیویٹڈ ہوں گے، پھر پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھتے جائیں گے اور سکون ملے گا۔ نیگیٹو چیزیں چھوڑتے جائیں گے، پازیٹیو اڈاپٹ کرتے جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ پھر شیطان آپ کو چھو سکے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کو ترجمہ، تفسیر، الفاظ کے مطلب لفظ بلفظ پڑھیں، ڈیووشن کے ساتھ پڑھیں، اور پھر دل سے محسوس کریں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو قرآن پڑھنے پہ مجبور کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔